جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو سفر حرمین کے وقت ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ تو اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے چلا۔ سفر کے دوران والد بزرگوار شدید بیمار ہو گئے، ہم ایک مقام پر ٹھہر گئے، علاج معالجہ کیا، مگر قضائے الہی سے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ یکایک ایک آفت یہی بڑی تھی کہ سفر کے دوران والد کا انتقال ہو گیا، ایک اور مزید آفت یہ ہوئی کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں ترچی ہو گئی اور پیٹ پھول گیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور روتے ہوئے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے مرحوم کے چہرے پر چادر اڑا دی اور اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نے آ گھیرا۔ میں نے خواب میں انتہائی صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ کی زیارت کی۔ ایسا صاحب حسن و جمال میری آنکھ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ میرے والد مرحوم کے قریب تشریف لے آئے، چادر ہٹائی، اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرحوم کے چہرے کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی، آنکھیں اور پیٹ بھی درست ہو گئے۔ جب وہ نورانی بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا۔ میں نے عرض کی، حضور آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ عز و جل نے میرے والد مرحوم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا ہے؟ فرمایا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہگار تھے لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتے تھے۔ جب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی تھی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ وہ کہتے پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ حقیقتاً بھی میرے والد صاحب کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت پر آ چکا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک زندگی میں کام آنے والا وظیفہ بھی ہے، مرتے وقت بھی انشاءاللہ درود پاک کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور بندہ مصیبت میں گرفتار ہو، پریشانی میں گرفتار ہو، درود پاک پڑھنے والا ہو تو اس کی کس پیارے انداز میں مدد کی جاتی ہے۔ جبھی تو ذوق نعت میں مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر،
تم پر سلام ہر دم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے نیت کیجئے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں ایک مدنی انعام بھی ہے۔ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا؟ جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو ہر دن کسی نہ کسی واقعے کی، ہر مہینہ کسی نہ کسی یادگار کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بالخصوص جب ماہ رمضان کے بعد یہ دن آتے ہیں کہ جب حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ یہ مبارک ایام جب آتے ہیں، جہاں میں جب یہ موسم آتا ہے اور حجاج کے قافلے کشاں کشاں سوئے حرمین طیبین روانہ ہوتے ہیں تو عاشقان رسول کے دل مچل جایا کرتے ہیں۔ آج کے اجتماع میں کچھ مکہ پاک کی یاد مناتے ہیں، کچھ تذکرہ مدینہ کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں مزید ان مبارک شہروں کا عشق بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ یہ سنیں گے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کس طرح سفر حج پر جایا کرتے، ان کا کیا انداز ہوا کرتا۔ کچھ فضائل مکہ بھی سنیں گے اور کچھ پیارے پیارے مدینے کی باتیں بھی سنیں گے۔ بزرگان دین اس سفر کو کس طرح کیا کرتے۔ عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ عشق بھرا سفر ہے تو کسی عاشق کے ساتھ کیا جائے، کسی نیک ہستی کے ساتھ کیا جائے، تاکہ اس کے سفر کے ساتھ کی برکتیں مجھے بھی مل جائیں۔ اور یہ طریقہ نیا نہیں، محبوب رب غنی آقائے مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ بھیجا کہ کفار سے مذاکرات کریں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس سال شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ پہنچے، انہیں بتایا گیا کہ جو ہمارا طے شدہ اصول ہے، جو ہم نے طے کیا ہے، آپ اس سال حج نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چونکہ آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں، اس لیے چاہیں تو طواف کر لیں۔ اب مکہ پاک میں پہنچ چکے ہیں، طویل سفر کر کر آئے ہیں، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر طواف کیا جائے۔ کہتے ہیں میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ مکہ پاک میں موجود ہیں، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے طواف کریں پھر میں طواف کروں گا۔ بہرحال اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ یہ عاشقان رسول جب اس سفر پر جاتے تو انداز ہی نرالا ہوتا۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء برادر شہید کربلا جگر گوشائے فاطمہ دل بند مرتضی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس اس کے پاک گھر
یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں گیا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل سفر کیا. مکہ پاک مدینہ منورہ سے 20 بار پیدل چل کر آئے. ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, پھر مقام ابراہیم پر واجب الطواف ادا کی, اور پھر اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار روتے رہے. اے سفر مدینہ پر جانے والے خوش نصیبوں, اے حج کی تیاریاں کرنے والوں, اے وہ لوگوں جو سفر حرمین جاتے رہتے ہیں, دیکھو دیکھو آل رسول ہیں, امام ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسے ہیں, مگر عاجزی کیا ہے, رکت کیا ہے, انداز کیا ہے. مقام ابراہیم پر رخسار رکھ کر مناجات کس طرح کر رہے ہیں, اے میرے رب قدیر, تیرا یہ حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے, تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے, تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے یہ سفر واقعی نصیب والوں کو ملتا ہے, مگر جب یہ سفر مل جائے تو عشق والوں سے, عاشقان رسول سے کچھ سیکھ کر جائیے گا. اللہ والوں کی صحبت میں یہ سفر ہو تو کیا ہی بات ہے, اور جب وہاں جائیں تو اے کاش ندامت کے آنسو بہتے رہیں, اے کاش رکت طاری رہے, اے کاش اپنے گناہوں کا احساس ہوتا رہے کہ میں اس دربار میں آنے کے قابل نہ تھا, مجھ گناہگار کو بلا لیا گیا. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مکہ مکرمہ کی جب بات کرتے ہیں, اس کے فضائل پر جب نظر جاتی ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے, اور جب بات مدینے کی ہوتی ہے تو عاشق کا دل مچل جاتا ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کس پیارے انداز میں دونوں مبارک شہروں کی طرف تذکرہ کرتے ہیں. وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہاں پیارا کعبہ, یہاں سبز گنبد, وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک شہر مکہ مکرمہ کے کچھ فضائل سنتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مکہ مکرمہ نہایت بابرکت اور صاحب عظمت شہر ہے. ہر مسلمان اس کی حاضری کی تمنا اور حسرت رکھتا ہے. اگر ثواب کی نیت ہو تو یقیناً دیدار مکہ مکرمہ کی آرزو بھی عبادت ہے. مکہ پاک کے دیدار کی آرزو بھی عبادت ہے. مکہ مکرمہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر تذکرہ مکہ مکرمہ ہے. چنانچہ پارہ اول سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں ارشاد ہوتا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. ترجمہ کنز ایمان, اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب عز و جل میرے, اس شہر کو امان والا کر دے. ایک اور جگہ سورہ بلد کی پہلی آیت میں لا اقسم بهذا البلد, ترجمہ کنز ایمان, مجھے اس شہر کی قسم, یعنی مکہ مکرمہ کی. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مکہ مکرمہ کے بہت سے نام کتابوں میں آئے ہیں. ان میں سے چند نام یہ ہیں: البلد, البلد الامین, البلدہ, القریہ, القادسیہ, البیت العتیق, بکہ, الراس, ام القری. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ پاک سے کتنا پیار, مکہ مکرمہ میرے آقا کو کس قدر پسند ہے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آپ مقام حزورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے, اللہ عز و جل کی قسم, مکہ پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, مکہ پاک کی طرف توجہ فرماتے ہوئے, اللہ عز و جل کی قسم, تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے, اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے. خدا عز و جل کی قسم, اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا. شارح بخاری مفتی شریف الحق حمجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں, یہ ارشاد ہجرت کے وقت کا ہے.
میرے آقا ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہ تھے، اس وقت تک میرے آقا نے مدینہ منورہ میں قدم رنجا نہ فرمایا تھا، تو یوں اس وقت تک مکہ مکرمہ پوری سرزمین پر، پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل تھا۔ مگر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ شرف مدینہ منورہ کو حاصل ہو گیا۔ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ بحث کرنا کہ مکہ پاک افضل یا مدینہ پاک افضل ہے، علماء کے بہت سارے اس میں اقوال ملتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان میرات المناجی میں لکھتے ہیں، جمہور علماء یعنی اکثر علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ شہر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے افضل اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پیارا ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے جو ابھی ہم نے سنی، امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق کے ہاں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، اور اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی حالت کا ذکر ہے، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہو گیا۔ فتویٰ یہی ہے کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، مگر عشاق کی نگاہ میں مدینہ منورہ افضل ہے کیونکہ وہ محبوب کی آخری آرام گاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس مسئلے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نہیں دلہن، کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نہیں دلہن، وہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، دونوں نئی بنیلی انیلی سجیلی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ اور ایک اور جگہ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کرتے جائیں، سر ادب سے جھکتا چلا جاتا ہے، شوق زیارت مکہ اور حرمین طیبین کعبہ مشرفہ کے دیدار کو دل مچلنے لگ جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، اس شہر کو اسی دن سے اللہ عز و جل نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے، لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرام یعنی حرمت والا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس شہر پاک کا حرم ہونا صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، ہر دین میں، ہر مذہب میں یہ جگہ محترم تھی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مکہ پاک کا مقام یہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، فرمایا مکے اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے وہ حاجیوں، اے وہ عمرے پر جانے والوں، بعض اوقات مکہ پاک میں جب جاتے ہیں تو گرمی زیادہ لگتی ہے، عرب کے صحراؤں میں ویسے ہی ہمارے وطن سے یا دنیا بھر کے دیگر مقامات سے کچھ گرمی زیادہ ہوتی ہے، مگر سنو سنو وہاں کی گرمی بھی کتنی پیاری ہے، وہاں کی گرمی کے بھی کیا فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی دل کشا ہے مکے کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے وہ مبارک شہر، یہ ہے وہ مبارک جگہ کہ جہاں پر صبر کیا جائے، تکلیف بھی برداشت کی جائے۔ اول تو وہ تکلیف ہی تکلیف نہیں ہے، وہاں کی جناب آزمائش میں بھی بہت لطف ہے۔ بہرحال مکہ پاک میں اگر کوئی بیمار ہو جائے اسے بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے تو اللہ عز و جل اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اس کو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔ اب سوچیں آپ، بیمار ہونا بھی وہاں سعادت ہو گئی، گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مبارک شہر ہے، مکہ پاک ہو یا مدینہ منورہ،
کہ جہاں کی زندگی بھی اچھی، جہاں کی آزمائش پر صبر کیا جائے تو بھی جناب اجر و ثواب ہی برکتیں، اور اگر کسی کو وہاں موت آ جائے، کسی کا دم وہیں ٹوٹ جائے، سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی حج یا عمرہ کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی کہ مکے یا مدینے میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے بعث من الآمنین یوم القیامہ، یعنی وہ بروز قیامت امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک شہروں کی زیارت عطا فرمائے، ان مبارک مقامات کا سفر نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ مکہ پاک کی مزید خصوصیات سنتے ہیں۔ آج جو میں بیان، جو مدنی پھول آپ کو پیش کر رہا ہوں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، اسی میں سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مکہ پاک کی 19 خصوصیات لکھی ہیں، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، گویا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائے ولادت ہے، جو برتھ پلیس ہے، وہ شہر مکہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز مکہ پاک سے فرمایا۔ یہیں کعبہ مشرفہ ہے، اسی کا طواف کیا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے مکہ پاک یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف ہی رخ کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام شریف یہیں پر ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم اور صفا مروہ یہی ہے۔ میقات کے باہر سے آنے والے احرام کے بغیر مکہ پاک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کی کس قدر بڑی اہمیت ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہی حاضر ہوتے ہیں۔ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے مامون امن پانے والا ہوگا۔ دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کرنے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے۔ سنو سنو، مکہ پاک میں غار حرا بھی ہے، جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہاں پر ہر موسم کے پھل ملتے ہیں۔ معراج النبی اور چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کے معجزات بھی اسی شہر میں ظاہر ہوئے۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس یہیں واقع ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کی 53 ایئرز، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو 63 سال شرف عطا فرمایا، گویا قبول کیا۔ 63 سال ظاہری حیات طیبہ ہے، ان 63 سالوں میں 53 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے ہیں۔ یہ گلیاں، یہ فضائیں، یہ در و دیوار، یہ پہاڑ، یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی بچپن کی، کبھی جوانی کی، کبھی ان ایام کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں یادیں ہیں جو مکہ پاک کی فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو پہلے ہوئیں یا آج برکتیں موجود ہیں، مگر مکہ مکرمہ میں ایک ایسا تاریخی واقعہ ہونے والا ہے، ایک ایسی ہسٹوریکل میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات ہونے والی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا جس کی منتظر ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بھی مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ سے سچا پیار عطا فرمائے، ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں بھی طواف کی سعادتیں حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، اور انشاءاللہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ۔ طواف ایک ایسی عبادت، دنیا بھر میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ درود پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، مگر طواف ایک ایسی عبادت ہے جو فقط مکہ پاک میں کعبہ مشرفہ کے سامنے ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، اور طواف خانہ کعبہ کرنے والے کس قدر برکتیں لوٹتے ہیں۔
ارے ان کا تو طواف کرنے والوں کا تو کیا شمار جو فقط کعبے کو دیکھتے ہیں. سنیے ان پر کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں کعبے پر نظر کرنے والوں کے لیے نازل فرماتا ہے. جس کعبے کو دیکھنے کی اتنی برکت ہے. آئے ہائے، ابھی ذرا غور کریں، ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہم مکہ پاک کی شان بیان کر رہے ہیں، ہم اس مقدس شہر کی بات کر رہے ہیں، تو کئیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی ہیں، کئیوں کے دل مچل رہے ہیں، کئی اپنے ان یادوں میں کھو گئے ہیں جو ایک بار سفر کر کے آئے ہیں، اور کئی دل ہی دل میں یہ تمنائیں کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں بھی وہ کعبہ دکھا دے جس کو تصویروں میں دیکھا ہے، جس کو مولا فقط تصویروں میں چوما ہے. ان جاگتی آنکھوں سے ہمیں بھی وہ منظر دکھا دے. ذرا سوچیں، جس مکہ پاک کے تذکرے میں اتنا لطف ہے، اس مکہ پاک میں جب پہنچ کر کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو کیا بات ہوگی. اے کاش ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے مقدر میں بھی کوئی ایسا دن لکھ دے جب ہم بھی احرام کی چادریں پہنے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تیرے مقدس اور مبارک شہر مکہ پاک میں حاضر ہو جائیں، اور پھر ہم بھی کعبہ مشرفہ پر پہلی نگاہ جب پڑے تو خوب روئیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اپنے رب سے التجائیں کریں، مغفرت کی خیرات طلب کریں. وہ مقام ملتزم ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ مستجاب، جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں. اے مولا ہمیں اس مبارک مقام پر جا کر تیرے دربار میں دعائیں مانگنا نصیب فرما. وہ صفا کی پہاڑی، وہ مروہ کی پہاڑی، وہ بی بی ہاجرہ کے دوڑنے کی یاد، اے کاش ہمیں بھی وہ سعی کی سعادت مل جائے جب ہم بھی ذکر و اذکار کرتے ہوئے بی بی ہاجرہ کی ان مقدس یادوں کو مناتے ہوئے ان مقدس شعائر اللہ کے درمیان ہم بھی دوڑنے والے بن جائیں، اور پھر مینا کی وہ مقدس وادی جہاں لاکھوں حجاج حج کے دنوں میں اپنے رب کی رضا کے لیے ایک لباس پہنے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فقط اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مختلف بولیوں والے، مختلف ملکوں والے، مختلف وطنوں سے آئے ہوئے ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. مقصد ایک ہوتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. اے کاش ان لاکھوں حاجیوں کے دوران ہمیں بھی مینا میں کوئی ایسا مقام مل جائے، ہم بھی ان کے درمیان پہنچ جائیں. وہ عرفات کا دن جس دن حاجیوں سے مغفرت کا وعدہ ہے، جس دن وعدہ ہے کہ حاجی گناہ سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. ہمارے بھی بڑے گناہ ہیں، ہماری بھی بڑی خطائیں ہیں. اے کاش ہمیں بھی عرفات کا وہ دن نصیب ہو جائے کہ ہم بھی 9 ذی الحجہ کے دن یوم عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو کر احرام پہنے، اپنے گناہوں پر لجاتے ہوئے، شرماتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے حضور دعاؤں میں شامل ہو جائیں. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں غریب ہوں، میں کیسے مکے پہنچوں گا، میں غریب ہوں، میں کیسے حج پر جاؤں گا. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ جس پر کرم کی نگاہ فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، وہ جس پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں رحمت برساتا ہے، اپنے گھر کا مہمان بنا لیتا ہے. گڑا کر التجا کر کے تو دیکھیے، دل سے پکار کر تو دیکھیے. ہم نے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتی دیکھے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی، نہیں دیکھا تو مکہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے کئی غریب بھی دیکھے، ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے بعض اوقات پورے کپڑے نہ ہوتے، مگر ان کو جب بلاوا آتا ہے وہ بھی عرفات پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی مینا پہنچ جاتے ہیں، وہ طواف خانہ کعبہ کرتے نظر آتے ہیں. ہاں وہ بھی آقا کے مدینے پہنچ جاتے ہیں. یہ بات ان مقدس شہروں کے بارے میں بالکل صحیح سمجھ آتی ہے کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مکے کی بات ہوئی ہے، کعبہ مشرفہ کا تذکرہ ہوا ہے، فضائل کعبہ سنے ہیں، فضائل مکہ سنے ہیں. دل مچل اٹھا ہے
کہ ہمیں کب وہ دن نصیب ہوگا جب ہم بھی احرام پہنیں گے، ہم بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں گے، ہم بھی مکہ پاک کی طرف جا کر یہ اطمینان کر لیں گے کہ ہم مکے میں حدود حرم میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہاں مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ وہاں ایک درود پڑھیں گے 1,00,000 درود کا ثواب ملے گا، وہاں نوافل پڑھیں گے 1,00,000 گنا ثواب ملے گا۔ اے رب کریم، اس اجتماع میں اتنے عاشقان رسول موجود ہیں، نہ جانے مدری چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں شریک ہوں گے۔ اے اللہ، ان سب کی آمین کے صدقے ہم سب کو بھی مکہ پاک کی حاضری عطا فرما، ہمیں بھی احرام پہننا نصیب فرما، ہمیں بھی لبیک کی صدائیں بلند کرنا نصیب فرما، ہمیں بھی مینا کی بہاریں دکھا دے، ہمیں بھی عرفات کا دن دکھا دے، ہمیں بھی مزدلفہ کی مبارک رات نصیب کر دے۔ مولا، یہاں تو تبرکن آب زمزم پیتے ہیں، ہمیں مکہ پاک میں جا کر کعبہ مشرفہ کو دیکھتے ہوئے جی بھر کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کچھ عاشقوں کی بستی، کچھ عاشقوں کا منبع، کچھ ایسی بستی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہو جائے تو عاشقوں کی آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، جس کا تذکرہ ہو تو دل مچلنے لگ جاتا ہے۔ حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ خدا کی قسم، دنیا میں کوئی اور شہر ہو تو بتا دیجئے جس کی یاد میں دنیا کی ہزاروں زبانوں میں قصیدے لکھے گئے ہوں، جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار ہوں۔ ارے عاشق مدینہ منورہ جانے کو کیوں نہ تڑپے، وہ کیوں نہ اس شہر میں جانے کو مچلے؟ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ ارے مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں ہم کیا تڑپتے ہیں، وہاں تو حاضری کے لیے فرشتے منتظر ہیں۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں پاؤں رختے میں علماء کرام ہمارے اسلاف وہ جھجکا کرتے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا ہیں، مگر مدینہ منورہ جاتے، مدینہ منورہ میں رہتے تو ننگے پیر رہا کرتے کہ جس جگہ میرے آقا نے قدم رکھے ہیں، ارے یہ وہی گلیاں ہیں، ان پر میں چپل پہن کر کیسے چلوں؟ ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ جانے کو ہم کیوں نہ مچلیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث گویا ہمیں پکار کر بلا رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ۔ میرے آقا نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی، اور جو حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ مدینے جائیں تو شفاعت کا وعدہ، مدینے میں مر جائیں تو شفاعت کا وعدہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مرے، کیونکہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند،
طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سنیے سنیے مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، فرماتے ہیں مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے شہر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے دنیا بھر کے جناب جو بڑے بڑے پیلس رکھنے والے، بڑے کروفر والے لوگ ہیں، وہ اپنے گارڈز، اپنے حارسین، اپنے خادم دروازوں پر کھڑے رکھتے ہیں۔ ارے میرے میٹھے مدینے کی شان تو دیکھو کہ جس کے راستوں پر فرشتے پہرے دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا کو مدینے سے کتنا پیار ہے ذرا سنیے۔ جب موسم کا پہلا پھل آتا، جب کوئی پہلا پھل آتا تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پھل کو لیتے اور اس طرح دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے، اور ہمارے سا اور مد یہ دونوں پیمانوں کے نام ہیں اس میں برکت کر یا اللہ عز و جل۔ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے آقا دعا فرماتے اور پھر وہ پھل نبی پاک مدینہ منورہ کے کسی بچے کو عطا فرما دیا کرتے۔ تو مدینے میں برکت کی دعائیں، مدینے میں خیر کی دعائیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ جائیں اور اگر کوئی سختی ہو، کوئی تکلیف ہو، دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اچھی نیتیں تو ہم ابھی سے کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہمارے پاس مال و اسباب نہیں، بظاہر تو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے کہ ہم بھی حج پر جائیں، ہم بھی مدینے جائیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت پر بڑی امید ہے۔ آؤ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جب مکہ پاک جاؤں گا تو وہاں صبر بھی کروں گا، وہاں عبادتیں بھی کروں گا، وہاں طواف بھی کروں گا، خوب عبادتیں بھی کروں گا، اور مدینے میں اگر کوئی تکلیف پہنچی دیکھو وہاں بھی صبر کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ مدینے کی تکلیف پر جو صبر کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں گے۔ آئیے کچھ فضائل مدینہ جو امیر اہل سنت نے بڑے پیارے گلدستے کے طور پہ ہمیں عطا کیے وہ سنتے ہیں۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اسماء گرامی یعنی مبارک نام اتنی کثرت کو پہنچے ہوں جتنے مدینہ منورہ کے نام ہیں۔ بعض علماء نے مدینہ منورہ کے 100 نام تحریر فرمائے ہیں۔ مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جس کی محبت اور ہجر و فرقت میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زبانوں اور سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے، لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہیں قیام پذیر رہے۔ اللہ عز و جل نے اس کا نام طابہ رکھا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے۔ مدینہ جیسے جیسے قریب آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک سکون پاتا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ عاشق، وہ عاشقان رسول جب مدینے پہنچتے ہیں تو ان کے قلب پر سکون طاری ہو جاتا ہے، اور جو مدینے جا کر بے سکون ہو جاتا ہے، جو مدینے پاک جا کر جناب وہ بے سکونی کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، اب اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ مدینہ پاک میں تو عاشقوں کو سکون مل جاتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ہیں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ ہمارا تو سکون، ہمارا قرار ہی مدینہ ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کا گرد و غبار
اپنے چہرہ مبارک سے صاف نہ فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سے منع فرماتے اور ارشاد فرماتے خاک مدینہ میں شفا ہے، طیبہ کی خاک سارے امراض کی دوا ہے، طیبہ کی خاک سارے امراض کی دوا ہے، تریاک ہر مرض کا سرکار کا مدینہ۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تبوک میں شامل ہونے سے رہ جانے والے کچھ صحابہ کرام ملے، انہوں نے گرد اڑائی، ایک شخص نے اپنی ناک ڈھانپ لی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ناک سے کپڑا ہٹا دیا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے کوئی ایسا شہر دنیا میں جس کی مٹی میں شفا ہو؟ اور یہ برکت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور یہاں ذرا غور کرتے جائیے، آج اگر دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے عشاق مدینہ مدینہ کرتے ہیں، یاد مدینہ میں تڑپتے ہیں، یاد مدینہ میں آنسو بہاتے ہیں، مدینے سے تبرک لانے کو یا مدینے کے تبرک کو سینے سے لگاتے ہیں، تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، ارے بلکہ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ میرے آقا کا قلب مبارک مدینہ منورہ میں سکون پاتا، میرے آقا مدینے میں رہنے والوں کو جناب دعاؤں سے نوازتے، تکلیف پر صبر کرنے والے کو دعا سے نوازتے، مدینے میں رہنے کی تلقین فرماتے، مدینے سے نہ جانے کا ارشاد فرماتے، مدینے کی خاک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفا فرماتے، تو پھر کیوں نہ عاشقان رسول دنیا بھر میں رہنے والے مدینے سے پیار کریں اور مدینے پہ فدا ہو جائیں۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کوئی مسلمان سنو مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی اور فرمایا جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے، ہر نماز پر حج کا ثواب مسجد نبوی شریف میں ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف اللہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار مصطفیٰ ہے جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے۔ مدینہ منورہ کا مبارک قبرستان جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے، اور یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور بے شمار تابعین کرام اور اولیاء اعظام اور دیگر خوش نصیب مسلمان مدفون ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی قبرستان میں جگہ عطا فرمائے۔ اے کاش رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو کچھ فضائل مدینہ ہوئے۔ اب وہ مسجد نبوی شریف جس کو ہم چوما کرتے ہیں، جہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں، یہ مسجد کس کی جگہ تھی، یہ کیسے خریدی گئی؟ بڑی دلچسپ معلومات کہ مسجد نبوی شریف کی اراضی یعنی زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ یہاں مشرکین کی قبریں تھیں اور زمین ناہموار تھی۔ یہ دونوں بچے حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے۔ اس زمین پر کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں سے فرمایا یہ اراضی، یہ پلاٹ ہمیں بیچ دو تاکہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جا سکے۔ بچوں نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کی آقا یہ اراضی جو ہے، یہ جو جگہ ہے، ہماری طرف سے بطور نذرانہ قبول کر لیجیے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس پیشکش کو شرف قبولیت سے نہ نوازا اور بالآخر قیمت ادا کر کے یہ جگہ خرید لی، اور عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار ادا کیے۔ یوں یہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع۔ ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ یہ بنو نجار کے قبیلے، یہ جگہ ان لوگوں کی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان سے یہ جگہ قیمتاً فرمائی کہ مجھے رقم لے لو اور دے دو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا اجر، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ سے لیں گے. اور اس طرح یہ رقبہ جو تھا 100 مربع گز تھا، یعنی 100 اسکوائر یارڈ پر مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر ہوئی. رب کریم ہمیں مسجد نبوی شریف کی زیارت عطا فرمائے. جب مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ، جو پرانا حرم ہے، جو روضہ رسول کے قریب قریب کی جگہ ہے، اتنی باتیں ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں بتانے کے لیے کہ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاروں میں سے کیاری ہے، اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ریاض الجنہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مکہ پاک کا بھی کچھ تذکرہ ہوا، مدینہ پاک کے بھی کچھ فضائل بیان ہوئے. دل مچل رہا ہے، حاضری کو تڑپ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خیال بار بار ذہن میں آ رہا ہو کہ کیا میں اپنی زندگی میں کبھی مکہ پاک دیکھ بھی سکوں گا، کبھی مدینہ طیبہ دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں. دل چھوٹا نہ کیجیے، تڑپ کو بڑھنے دیجیے، آنسوؤں کو بہنے دیجیے، التجاؤں میں مزید شدت لائیے. انشاءاللہ جس پر کرم ہوگا اس کے انتظام خود ہی ہو جاتے ہیں. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں. ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی. چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا. ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. الحمدللہ میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج پر چلے آنا. کہتے میری آنکھ کھلی تو خوشی سے جھوم رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا اس سال حج پر چلے آنا. اب بارگاہ نبوت سے تو اجازت مل گئی ہے، بڑی خوشی. کہتے لیکن میرے پاس تو خرچ بھی نہیں تھا، کوئی مال و اسباب نہیں، میں کیسے جاؤں گا. کہتے یہ سوچتے سوچتے غمگین ہو گیا. دوسری رات پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میرے آقا نے پھر فرمایا کہ تم اس سال حج کو چلے آنا. میں شرم کے مارے غربت کی بات نہ کر سکا. صبح ہوئی پھر بڑا خوش، مگر پھر دل پر یہ غم طاری کہ میرے پاس تو اسباب نہیں، میں کیسے جاؤں گا. تیسری رات ہوئی، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا اس سال حج پر چلے آنا. شرم کے مارے پھر کچھ نہ کہہ سکا. اب کہا کہ چوتھی رات اگر زیارت ہوئی تو آقا سے عرض کر دوں گا. چوتھی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر زیارت ہوئی. میں نے 10 بستہ عرض کی، آقا میرے پاس تو اخراجات نہیں ہیں، میں کیسے حج پر آؤں. پھر ارشاد فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے، دادا کا ایک جنگی لباس موجود ہے. اتنا فرما کر میرے آقا تشریف لے گئے. صبح ہوئی، میں نے اس جگہ کو کھودا اور ایک قیمتی زرہ موجود تھی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے لگتا ہے استعمال ہی نہیں کیا. 4000 دینار کی میں نے وہ جناب زرہ بیچی اور کشاں کشاں مدینے روانہ ہو گیا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. سنو ایک واقعہ ہمارے وطن پاکستان میں بھی پیش آیا. امیر اہل سنت نے یہ واقعہ کس طرح لکھا، سنیے اور جھومیے. یہ حکایت امیر اہل سنت کہتے ہیں مجھے بہت عرصہ پہلے کسی نے سنائی تھی. اور امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ایک قافلہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلا. اس میں ایک مدینے کا دیوانہ بھی شامل تھا. حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ کی حاضری سے فارغ ہوئے، سب واپس ملتان آ گئے. ایک حاجی نے اس دیوانے کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ تجھے بارگاہ رسالت سے کوئی سند ملی کہ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ ملا؟ اس نے کہا نہیں. اس حاجی نے جو مذاق کر رہا تھا اپنے ہاتھ سے ایک چٹھی لکھی اور کہا دیکھو مجھے روضہ انور سے یہ چٹھی ملی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ تیری مغفرت کر دی گئی. اب یہ دیوانہ عاشق رسول یہ تو تڑپ گیا کہ میں مدینے سے خالی ہاتھ آ گیا اور یہ مغفرت کی بشارت لے کر آ گیا. اب اس نے رونا دھونا مچا دیا اور یہ کہتے ہوئے چل پڑا کہ بس اب مدینے جاؤں گا اور مدینے والے آقا سے مغفرت کی سند لے کر پلٹوں گا. اب نہ پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ ٹکٹ. یقیناً حج کر آنے کے بعد دوبارہ جانا بھی آسان نہیں. اب وہ دیوانہ چونکہ عشق
मजबूत था, तड़प सच्ची थी, याद रसूल में गुम था। रोड पर गया तो वहां से एक बस आई और कंडक्टर आवाज लगाने लगा, 3 रुपए मदीना, 3 रुपए मदीना। वो आशिक रसूल बगैर सोचे समझे उस बस में चढ़ गया। धुन एक ही थी कि मदीने जाना है, आका से मगफिरत की सनद लेकर आना है। अब जनाब थोड़ी देर बाद कंडक्टर ने आवाज लगाई, देखो मदीना आ गया। ये आशिक रसूल नीचे उतरा तो सब्ज गुंबद अपने जलवे लुटा रहा था। अब ये बेताबी के साथ आगे बढ़ा, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुआ, सुनहरी जालियों के रूबरू खड़ा होकर अर्ज करने लगा। सीने में थमा हुआ तूफान अश्कों के जरिए बहने लगा, आंसुओं की झड़ी लग गई। अर्ज किया, आका आपने उसको मगफिरत की सनद अता फरमा दी, या रसूल अल्लाह मुझे भी मगफिरत की सनद अता फरमाइए। अभी अश्क बह रहे हैं, तड़प से ये तड़प रहा है। ये आशिक दरबार रिसालत में मौजूद है कि एक पर्चा उसके सीने पर गिरा और उस पर्चे पर लिखा था, तेरी मगफिरत कर दी गई है। अब ये दीवाना बड़ी खुशी खुशी रोज़ा रसूल से बाहर आया। अब जब बाहर आया तो एक और बस आई और वो आवाज लगाने लगी, 3 रुपए मुल्तान, 3 रुपए मुल्तान। वो आशिक उस बस में बैठा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर कहता है, मुल्तान आ गया। ये आशिक वापस उतरा। अब उस शख्स के पास पहुंचता है जिसने एक दीवाने का मजाक उड़ाया था, जिसने एक दीवाने के साथ जनाब मजाक किया था। जाकर उसके पास कहता है, देखो देखो मैं मदीने हो आया और आका ने मुझे मगफिरत की सनद भी अता फरमा दी है। अब सारे लोग हैरान। अब जिसने वो मजाक किया था, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने इस दीवाने से माफी भी मांगी और अज़म किया कि जब तक सनद अता ना होगी, अब मैं हर साल हज करने जाऊंगा, मदीना मुनव्वरा जाऊंगा। मुझे अपने आका से उम्मीद है कि मुझ गुनाहगार को मायूस नहीं फरमाएंगे। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो हाजी इस तहरीर को लिखने तक उनकी मालूमात के मुताबिक हर साल मदीना मुनव्वरा की तरफ जाता है, हर साल हज करने जाता है कि मुझे भी मेरे आका सनद अता फरमा दें। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़े करम के हैं फैसले हैं, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। उस दरबार में लफाजी नहीं चलती, उस दरबार में कर्रो फर नहीं चलता, उस दरबार में कैफियत और दिल के हालात चलते हैं। तो बहरहाल तड़प को बरकरार रखिएगा। यही दावत इस्लामी के मदनी माहौल का मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों इत्र है कि इस माहौल से वाबस्ता होने वाला अगर पहले लंदन के ख्वाब देखता है, अगर कहीं पेरिस के लिए तड़पता है, अमेरिका जाने के ख्वाब देखने वाला होता है, मगर जब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होता है तो उसके दिल में याद मदीना मौजे मारने लगती है, मक्का पाक के जलवों में गुम हो जाता है। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों में इश्क मदीना की वो शमा रोशन की है कि अब हर आंख मदीना मुनव्वरा जाने को मजीद मचल गई है। रब्बे करीम हमें जिंदा रखे तो मदीने की मोहब्बत में, मक्का पाक की आरजू में जिंदा रखे। रब्बे करीम हमें बार बार इन मुकद्दस शहरों की हाजिरी अता फरमाए और हमारा जब वक्त आखिर हो, मदीना मुनव्वरा की ठंडी ठंडी हवाओं में, आका के कदमों में, आका के जलवों में, अल्लाह करीम हम सबको ईमान और आफियत के साथ शहादत की मौत अता फरमाए, जन्नतुल बकी हम सबका मुकद्दर बन जाए। तो बहरहाल जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं और जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अपने दिल में मजीद इश्क रसूल को बढ़ाना चाहते हैं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, आप मदनी काफिलों में सफ़र अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह मदनी काफिले में सफ़र करके हमने कई लोगों को देखा जो मदनी काफिले में गए, वहां जाके दुआएं की, उनके बहुत सारे काम बन गए। तो चलो एक काफिला हज के इन दिनों में इस नीयत से कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह काफिले में इस नीयत से जा रहा हूं कि दुआ करूंगा, या अल्लाह मुझे भी हज की शहादत अता फरमा दे, मुझे भी प्यारा प्यारा मदीना दिखा दे। इस तड़प के साथ नियत करें, इंशाअल्लाह काफिले में हम सब सफर करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई बईद नहीं कि काफिले ही में कोई खुशखबरी मिल जाए। इस आस पे जीता हूं, शायर लिखता है ना, इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर। इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। तो बुलावा आने में देर नहीं लगनी। तो आप काफिले में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे
سرکار نے جانے